والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 23 برس کا کام کیا تھا جس کے نتیجے میں کانٹے اور پتھر بھی ہیں، جس کے نتیجے میں قید بھی ہے، جس کے نتیجے میں فاقے بھی ہیں، جس کے نتیجے میں ہجرت بھی ہے، جس کے نتیجے میں لہو لہان ہونا بھی ہے، جس کے نتیجے میں صحابہ کی شہادتیں بھی. وہ سنت جو 23 برس تک ہمیں دکھائی دیتی ہے، روزانہ دکھائی دیتی ہے، پہلے دن سے دکھائی دیتی ہے، غار حرا کے فوراً بعد دکھائی دیتی ہے، حجۃ الوداع کے اعلان تک دکھائی دیتی ہے، وہ دعوت اللہ کی سنت ہے. انہوں نے پتھر بھی برسائے، گھسیٹا ہے طائف کی گلیوں میں جہاں پتھر بھی موجود. آپ کا جسم مبارک بھی لہو لہان ہوا، نالین مبارک، جوتے مبارک خون سے بھرے، پیروں پر خون تک جم گیا ہے. کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول، تاکہ کوئی امتی نہ کہہ سکے اللہ تیرے دین کا کام بڑا مشکل. اللہ کے نبی نے گھر میں بیٹھ کے کام نہ کیا، زندگی کے مجھدار میں آ کر یہ کام کیا. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق دے کر تاکہ اسے غالب کر دے کل ادیان پر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. 40 برس سے کچھ عرصہ قبل دنیا کے حالات، معاشرے کے مسائل، زندگی کے حقائق پر غور و فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا تک لے گیا. آپ کئی دن تک وہاں رہتے تھے، اکثر رمضان کا پورا مہینہ وہیں بسر کیا کرتے تھے. کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کچھ دیر کے لیے آپ کے پاس آتی، یا کبھی کھانے پینے کا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا کرتی تھیں. آپ وہیں اکثر رہا کرتے تھے. کبھی گزرنے والے مسافروں کو کھلا پلا بھی دیا کرتے تھے. سامان ختم ہو جاتا تو کبھی خود بھی گھر تشریف لے آتے تھے. بچیاں آپ کی گود میں آ کر بیٹھ جایا کرتی تھیں. لیکن آپ پھر چند ہی لمحوں کے بعد یا چند ہی دنوں کے بعد دوبارہ غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے. یہ تنہائی غور و فکر کے لیے بہت اہم ہے. پھر یہ تنہائی اللہ سے تعلق کے لیے، اللہ سے رابطے کے لیے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے. اسی کی تلقین آپ کو بعد میں بھی کی گئی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے نبی، جب یہ دعوت کی اور تبلیغ کی ذمہ داریاں دن بھر کی، اس سے کچھ فراغت ملے تو رب کی طرف توجہ فرمائیے. تو یہ غار حرا کی تنہائیاں ہیں. اور اب 40 برس کی عمر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح ایک مکے کی رات تھی، رمضان المبارک کا مہینہ تھا. کہیں نہ کہیں شراب پینے والے بھی مست موجود ہوں گے، کہیں رقص و سرور کی محفلیں بھی جاری و ساری ہوں گی، کہیں دنیا کی لذتوں میں لوگ مدہوش ہو کر سو بھی چکے ہوں گے. لیکن وہیں تنہائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہیں اور جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اقرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. وہ پھر فرماتے اقرا پڑھیے. اللہ کے نبی فرماتے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر جبرائیل اپنے وجود سے لگاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھینچتے ہیں گویا کے، اور فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور یوں قرآن کی پہلی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے. اقرأ پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس سے تخلیق فرمایا. تعلیم میں رب کا نام موجود ہونا بہت ضروری ہے. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا علق، ایک لٹکتی ہوئی شے سے، لیچ لائک سبسٹنس کے ذریعے سے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بہت ہی کرم فرمانے والا ہے. الذی علم بالقلم، وہ اللہ کہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا. پہلی وحی میں غور فرمائیے، 2 مرتبہ پڑھنے کا حکم، 1 مرتبہ قلم کا ذکر، 2 مرتبہ اس بات کا ذکر کہ اللہ وہ سکھاتا ہے. علمہ، اللہ نے علم عطا فرمایا. اسلام کی پہلی جنگ جہالیت کے خلاف ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کے پہلے کے دور کو زمانہ کفر نہیں کہا جاتا، زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. یہ جاہلیت ہے، اگنورنس ہے، وحی الہی سے دوری ہے جو انسان کو ناشکری اور کفر تک لے جاتی ہے. یہ پہلی وحی آتی ہے
پہلا موقع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، گویا یہ معاملہ تو ہوا۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ظہور نبوت سے پہلے مجھے سچے خواب آنا شروع ہوئے، 6 برس تک یہ معاملہ رہا بھی ہے، اور آپ جو خواب دیکھا کرتے تھے وہ حقائق بھی دکھائی دینا شروع ہو گئے، اور بالآخر یہ معاملہ ہوا کہ اللہ کا فرشتہ وحی لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ توجہ کرنے کی بات یہ ہے، اس غور فکر کے نتیجے میں اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ قرآن عطا فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ زندگی کے حقائق کہاں سے معلوم ہوں گے؟ زندگی کے مسائل کا حل کہاں سے ملے گا؟ اصل حقیقت کہاں سے ملے گی؟ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ وہ اللہ کی اس کتاب کے ذریعے ملے گی جو ہمیں اور آپ کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا کی گئی۔ آپ پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ آپ آتے ہیں خدیجہ کے پاس رضی اللہ تعالی عنہا اور فرماتے ہیں کہ ذملونی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس موقع پر بڑی خوبصورت گواہی خدیجہ کی زبان سے آتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، آپ تو کمزوروں کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، جو آپ سے کٹتا ہے آپ اس سے جڑتے ہیں، جو آپ کو محروم کرتا ہے آپ اس کو عطا کرتے ہیں، اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہ تسلی ہے جو گھر سے آ رہی ہے خدیجہ کے ذریعے رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں جو عیسائی تھے، نابینا ہو چکے تھے، انتہائی بوڑھے بھی تھے۔ جب یہ معاملہ ان کے سامنے پیش ہوتا ہے تو ورقہ جو پچھلی کتابوں کے جاننے والے تھے وہ بشارت دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی کہتے ہیں، توجہ فرمائیے، کہ اے محمد اگر میں زندہ رہا تو تمہارا ساتھ دوں گا اس وقت کہ جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی اپنے علاقے سے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں میری قوم مجھے نکال دے گی؟ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صادق بھی تھے، امین بھی تھے، غمخوار بھی تھے، مدد کرنے والے بھی تھے، میری قوم مجھے نکال دے گی؟ فرمایا کہ ہاں، جس کسی نے بھی اللہ کے یہ پیغام لوگوں کے سامنے رکھا اس پر یہ حالات ضرور وارد ہوئے۔ عزیزان گرامی، میں اور آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آج یہ قرآن کی دعوت کو، محمد کریم کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیا ہم تیار ہیں؟ ورقہ نے کہا تھا جس کسی نے یہ کام کیا اس کے لوگوں نے اس کو نکالا ہے، مشکلات سے دوچار کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، کیا ہم ان باتوں کے لیے تیار ہیں؟ بہرحال یہ تسلی ملی ورقہ کی طرف سے۔ اس کے بعد چند دنوں تک کے لیے وحی کا سلسلہ رکا رہا، اور یہاں پر ایک وہ گوشہ اللہ کے نبی کی سیرت کا ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول تھے، کامل طور پر اللہ کی نگرانی میں تھے، لیکن آپ کی تمام تر زندگی خالص انسانی